نوال نوال السلام علیکم نوال, لاسٹ کوسچن پلیز, 3 o'clock. وعلیکم السلام. سر میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو بچاؤ گی, لوگوں کو پکڑو گی تو خود بھی بچ جاؤ گی اور کلسٹرز بناؤ. تو میں نے یہ ایک پرابلم فیس کی, اور میرے ساتھ میری کزن ہے اس نے بھی, کہ ہم جیسے اپنے ہی ایج فیلوز کو دین کی بات کرتے ہیں اس طرح, تو مطلب لوگ کوئی جیسے اپنے کالج وغیرہ میں تو لوگ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. مطلب اگر میں لڑکیوں سے بات کروں گی, جیسے میری کزن کو ٹارگیٹ ملا کہ ایک ہفتہ تقریباً آپ نے سورۃ العصر پڑھانی ہے, تو پہلے دن تو وہ سنیں گی, دوسرے دن سنیں گی, تیسرے دن وہ ٹالیں گی, اور چوتھے دن وہ پھر انکار کر دیں گی سننے سے. تو اس سچویشن پہ میں نے تھوڑا سا غور کیا, تو میرا یہ خیال ہے کہ, اور میں نے سیرت بھی پڑھی تھوڑی سی, تو میرا خیال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب مخالف تو تھے, لیکن کوئی ریپلس نہیں ہوتا تھا. شاید لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے, چھپ چھپ کے کفار سنتے تھے, اور باہر سے بھی لوگ آ کے سنتے تھے اور دین کی طرف آتے تھے. تو آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے کہ شاید مسئلہ ہم میں ہے, یا ہمارا بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا, یا مجھے نہیں پتا, مطلب عجیب مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہماری بات نہیں سنتا. تو مطلب کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی بات سنے, ریپلس نہ ہو بلکہ اٹریکٹ, اور دعوت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ سر یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ 19 سال. لگ رہا تھا. یہ بتائیں آپ کو آپ کے کلاس ٹیچرز کیا پڑھتی ہیں, آپ کس کلاس میں؟ میں مدرسے میں پڑھ رہی ہوں. سر مدرسے میں بھی کوئی نہیں سنتا, سب آپ کا نام تبلیغاً رکھتے ہیں, اس طرح سے مذاق اڑاتی ہیں لڑکیاں آگے سے. Yeah, I get it. یہ بتائیں آپ کب سے ہیں مدرسے میں, کتنے سال کا کورس ہے, کیا کر رہی ہیں؟ میں عالمہ کا کورس کر رہی ہوں, 6 سال کا کورس ہے, ابھی میں 30 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو کیا کیا پڑھی ہیں؟ مطلب قرآن ہے, حدیث, تفسیر, فقہ, اور بلاغہ, عربی, اس طرح کے بہت سارے سبجیکٹ ہیں. اوکے, آپ کے بلاغہ کا ٹیچر اور فقہ کا ٹیچر ایک ہی ہے؟ نہیں, مختلف ہیں. دونوں میں سے زیادہ اٹریکٹیو طریقہ کس کا ہے پڑھانے کا؟ فقہ کے. یہ چلے نہیں, میرا غلط سوال تھا. فقہ اٹ سیلف اتنا اٹریکٹیو سبجیکٹ ہے نا کہ ٹیچر نہ بھی ٹھیک ہونا تو لگتا ہے ٹھیک ہی ہے, کیونکہ اس میں برین بہت استعمال ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے نا, کچھ استاد آپ کے بہت خشک ہیں اور کچھ استاد بہت زیادہ انگیجنگ ہے. جی بالکل. تو وہ جو خشک استاد ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ خشک ہے؟ پتہ نہیں, ان کا انداز پتہ نہیں. وہ تو نہیں سمجھتے کہ وہ خشک ہیں, بورنگ ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہیں, وہ بہت زبردست طریقہ ہے ان کا. اوکے, تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ جب کوئی فیڈ بیک دے گا ان کو کہ سر آپ اسلام کی بجائے نا آپ فزکس کیمسٹری پڑھایا کریں, تاکہ اگر نقصان ہی ہونا ہے تو کسی سائنس والے کا نقصان ہوا, کسی دین والے کا نقصان نہ ہو. آپ تو دین میں کسی پڑھانے آ رہے اتنے خوش طریقے سے پڑھا رہے ہیں کہ ہم سن ہی نہیں رہے ہیں, اور ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں, اور بڑا اللہ کے کام پہ لگانا تھا وہ ضائع ہو رہا ہے نا, سمجھ رہے ہیں؟ سو وہ فیڈ بیک جو ہے نا وہ آپ کے بیٹا کی ہے اس وقت, اس عمر میں آپ کو پتہ چل جائے نوال کہ سب سے پہلے آپ نے کوئی فارم سے بنا لیں, اگر آپ کو زیادہ آسان ہو جائے گا اس سے, کہ جب آپ ایک کام کر لیں, دعوت دے دیں, تو لوگوں سے کہیں مجھے میرے بارے میں فیڈ بیک دو, اس میں اسپیسیفکلی پوچھا گیا ہو آپ کے کانورسیشنل سٹائل کیسے ہیں, کمیونیکیشن سکل کیسی ہے, لوگوں کو کتنا انگیج کیا تھا, ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ پوچھوائیں لوگوں سے, ٹھیک ہے. ایک یہ تو ہو گیا آپ, ٹھیک ہے, یہ تو آپ ہو گئی نا, آپ کی ہستی, آپ کی پرسنالٹی, یس. دوسرا ایک آپ کی ہوتی ہے کامن سینس, جس میں آپ سورہ عصر جو ہے وہ روز سورہ عصر کا بیان کری جا رہی ہیں آپ, اور آپ کو یہ نہیں پتا آڈینس کو کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے, ویریبلٹی لانی ہے نا. تو پھر تو ایک بندے نے سورہ عصر آپ کی سن لی ہے, آپ اتنی مرضی انگیجنگ طریقے سے وہ کرا بھی رہی ہیں, اس کو پوری طریقے سے انٹرسٹ جنریٹ کرا, اگلے دن دوبارہ کیسے کرائیں گی؟ سورہ بقرہ تھوڑی ہے جو اگلا رکوع کرا دیا آپ نے, سو یہ ہو گئی دوسری چیز, یہ آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے.
یہ وہ ٹاپک کی پرسنالٹی ہے، یاد رکھیے گا. ٹاپک کی بھی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کو پرسنالٹی نہیں بولتے، مگر آپ 19 سال کی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے اور ایک ٹاپک کی پرسنالٹی ہوتی ہے. اوکے، اس کو، ہاں، اس کو آپ نے اسی طریقے سے مینٹین کرنا ہے جس طرح آپ نے آپ کو مینٹین کرنا ہے، کہ وہ اس کی گریس ضائع نہ ہو جائے. وہ بھی قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، تو قرآن ایسے کانوں پہ نہ گرے کہ جو بہرے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ایسے دلوں پہ نہ گرے کہ جو کسی اور طرف مائل ہوئے ہوئے ہیں، اور آپ نے عین اس موقع پہ قرآن سنا دیا جہاں پہ انہوں نے سننا ہی نہیں تھا بیچاروں نے. ان کا فوکس کہیں اور تھا، یا تو نیند آئی ہوئی تھی یا ان کو کہیں اور کچھ اور سوجا ہوا تھا اس وقت. تو ٹھیک ہے، ان کا کچھ اور سوجا ہوا تھا، تو ویٹ کر لیتے ہیں، جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو ان کو قرآن تب سکھائیں گے. ٹائمنگ کی بات ہے نا، ٹھیک ہے. سو میک شیور یہ 2-3 کام جو ہے نا، اس کا ایک پراپر ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک کرینہ ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ ہوں ایموشنلی، کہ لوگ کس ایموشن میں ہیں اس کو اس موقع پہ وہ والی بات کی جائے. You need to understand that. So it's a problem at your end. آپ کا ذمہ ہے، کسی اور کا نہیں، اور آپ ہی ٹھیک کریں گے. اوکے، اینڈ انشاءاللہ یو ول، انشاءاللہ یو ول، آپ کر کے دکھائیں گی. بس اپنے آپ کو ان 2-3 پیرامیٹرز کے اوپر بھی رکھیں کہ آپ کی اپنی کمیونیکیشن اسکل کا فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے. ان ایریاز کو میجر کروائیں، لوگوں سے پوچھیں مجھے میری جو طریقہ ہے، ٹیکنیک ہے بولنے کی، میری بات کرنے کا انداز جو ہے، میرا جو لہجہ ہے، میری جو ٹائمنگ ہے، چوائس آف ورڈز ہے، یا پھر میں بہت لمبی یا تمہیدی قسم کی بات تو نہیں کرتی. یہ سب فیڈ بیک لے لوگوں سے. 50-60-100 بندے جو بولیں گے، آپ کو صاف صاف آپ کی تصحیح ہو رہی ہوگی. اوکے، اور اگر آپ نے فیڈ بیک نہ لیا تو پھر آپ وہی والے خوش ٹیچر کی طرح ہیں جو اپنے آپ کو تو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور 1-2 اسٹوڈنٹس اس کو پسند بھی کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے بس سارے ہی پسند کرتے ہیں، میرا اسٹائل یہ ہے. باقی کی پوری کلاس ویٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ کے ہے نا، آپ کی بھی استاد ویٹ کرتے کب یہ جائے گا، یا تو تھوڑی سانس آئے گی. جی ہاں، تو یہی تو مسئلہ، یہ خالی مدرسوں میں نہیں ہوتا، اسکولوں میں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ جہاں پبلک کے ساتھ ٹیچنگ یا پبلک اسپیکنگ کرنی ہوتی ہے تو بندے کو پتا ہونا چاہیے میری اس کو تھرو بولتے ہیں کہ الفاظ کی تھرو کیسی ہے میری، اور جو میں ٹاپک کا انتخاب کرتا ہوں وہ ٹاپک کی ریلیونس کیا ہے ان لوگوں کے سامنے، اس کا ایکسائٹمنٹ فیکٹر کیا ہے. ٹھیک ہے، تیسری چیز ہے ٹائمنگ کی، کہ کس چیز کو کس ٹائم پہ سیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو کدھر رکھنا ہے، ٹاپک کو کدھر رکھنا ہے. اوکے، سمری بتا دیا آپ کو، سمجھ آ گئی؟ اوکے، سر ایک اور بات پوچھ لوں؟ پوچھیں. سر میں نے سنا تھا کہ میں ایک آدھ آپ کے لیکچرز سنے تھے، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ دین کو آپ خود پڑھیں اور خود پھر چلیں، اور اس طرح سے خود پڑھ کے. تو میں نے دیکھا کہ جو مطلب حدیث ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے، وہ تو بہت گہری ہوتی ہے. یعنی مطلب اگر بہت سارے اس میں معنی نکلتے ہیں، جیسے اگر بالفرض اگر ایک مسئلہ ہے، اس میں اگر امام حنیفہ اس میں ایک رائے رکھتے ہیں اور وہ اپنی ایک دلیل سے، ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور امام شافعی جو ہے وہ اسی میں وہ سے بالکل اپوزٹ رائے ہوتی ہے، وہ اسی حدیث کو سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے دوسرے معنی ہیں. تو مطلب ایک ایک حدیث سے اتنے معنی نکل رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سیرت، اور اس سے تو پھر ایک جو عامی شخص ہے، مطلب جیسے اگر ہمیں تو اتنی دین کی سمجھ نہیں ہوتی، تو ایسا خدا خاصا مطلب اگر ہم خود سے کرنا شروع ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بھٹک جائیں، یا کتنا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے اس کے لیے؟ سوال جاتے جاتے آپ نے کیا سوال کر دیا؟ چھوٹا جواب چاہیے یا لمبا؟ آپ کو جو آسانی. مجھے آسانی نہیں، آپ کو جو آسانی ہو. مجھے تو چھوٹے میں آسانی ہے نا. ایک جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے بولوں گا، آپ نے ان میں دونوں جملوں میں فرق بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ دین خود پڑھیں، جملہ نمبر 1. جملہ نمبر 2، دین کی کتابیں خود لکھیں. دونوں میں فرق کیا؟ لکھنے والے کے پاس علم زیادہ ہوگا. جی، دونوں کے پاس علم نہیں ہے. چلیں آپ بتائیں. لیکن لکھنے والا اس کے اندر عقل یا وہ زیادہ گہرا ہوگا. میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ عقل والے لوگ علم خود لکھیں، میں نے تو کہا ہے علم دین خود لکھیں.
خود تو نہیں لکھ سکتے دین، کیونکہ کیونکہ یہ تو اللہ کا دین ہے. تو علماء جو کتابیں لکھتے ہیں وہ دین ہی لکھ رہے ہوتے نا. ہوں تو میں نے تو کبھی بھی نہیں کسی سے کہا کہ گھر میں بیٹھو، پینسل پین پکڑو، پیپر پکڑو اور سیرہ لکھو. میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں، گھر میں بیٹھو اور کتابیں کھولو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ پڑھو. سمجھ رہے ہیں؟ کس کو پڑھیں گے آپ؟ اپنے آپ کو، اپنی لکھی ہوئی کوئی کتاب کو، اپنے ماموں کی کتاب کو، یا پھر علماء کی کتابیں پڑھیں گے نا. سیرہ اور کون لکھتا ہے؟ تفسیر اور کون لکھتا ہے؟ تفسیر علماء لکھتے ہیں نا. جی نوال جی جی سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جی نفسیات جان کے لوگ ڈالتے ہیں پاکستان میں. خود دین نہ پڑھ لینا گمراہ ہو جاؤ گے، خود دین نہ لکھ لینا گمراہ ہو جاؤ گے. جملہ ہے خود دین نہ پڑھ لینا گمراہی کی اگینسٹ ہے. خود دین اگر نہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، خود دین لکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دین پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے؟ غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. جب آپ تفسیر کھولتی ہیں کسی عالم کی تو آپ دین پڑھ رہی ہوتی ہے نا، قرآن ہے نا. جی جی خود پڑھیں گی تو کسی عالم کا لکھا ہوا کتاب پڑھ رہی ہے نا. ہوں تو آپ غور سے سمجھیں، ایک عالم نے 9 جلدیں لگا دی ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے. کیوں 9 جلدیں لگائی ہیں؟ 12 جلدیں میرے پاس، 37 والیومز کی تفسیر ہے میرے پاس، 37 جلدوں کی تفسیر ہے. کیا کر رہا تھا وہ؟ خلاصہ بیان کر رہا تھا یا کھول کے بیان کر رہا تھا نوال؟ کھول کے بیان کر رہے تھے. تاکہ کوئی بیچ میں کسی کی ضرورت نہ رہے، قاری کے اور لکھاری کے بیچ میں کسی کی ضرورت نہ رہے، اس لیے تفسیر لکھی جاتی ہے نا. ہوں تو قاری خود پڑھنا چاہیے یا پھر بھی تیسرا بندہ بیچ میں لے آنا چاہیے؟ ایک تو عالم نے، علماء کرام نے تفسیروں پہ تفسیریں لکھ دی ہیں، پھر بھی ہمیں ایک مولوی چاہیے بیچ میں. وہ پھر عالم کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اتنی کھول کے 30 جلدوں کی تفسیر لکھی ہے، پھر بھی مجھے انکل چاہیے سینٹر میں کہ میں نے پڑھنے کے لیے بھی آپ چاہیے. ہوں سمجھ رہے ہو بیٹا؟ جی تفاسیر لکھی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ عام بچہ اسلام کے اندر داخل ہو. تدبر جو عالم نے کیا ہے، تفکر جو عالم نے کیا ہے، وہ خود پڑھ کے پوری طریقے سے ایبزارب کر کے قرآن پاک کے اندر آ جائے. ہوں سو اس کے بعد بھی اگر تفاسیر اوور تفاسیر، حدیث کی شرح اوور شرح، اس کے باوجود بھی اگر میں نے خود نہیں پڑھنی اور شرح بھی کسی انکل سے پڑھوانی ہے، تو پھر میں اس عالم کی کتاب کیوں کھول رہا ہوں؟ مجھے وہ انکل سے کہیں کہ انکل آپ اپنی جب خود کتاب لکھیں گے تب آپ پڑھائیے گا. ورنہ جو تفسیر علماء نے لکھی ہوئی ہے وہ اسی لیے تفسیر کہلاتی ہے کہ بیچ میں کسی قاری اور لکھاری کے بیچ میں کسی کی ضرورت نہ رہے. مگر ان کو یہ اتھارٹی شو کرنی ہوتی ہے کہ نہیں تفسیر بھی میں سکھاؤں گا. تفسیر تو سکھا دی ہے، ہر فرقے کے علماء کرام کی تفسیر اور تفسیر ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر ہے، مولانا محمد شفیع کی ہے، تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے تفسیر، تو دیوبند کے سارے علماء کی تفسیر ہے. اب تقی عثمانی صاحب کی تفسیر کرنے کے لیے میں طارق مسعود صاحب کے کو یار تقی عثمانی کی تفسیر ہے مجھے پڑھا دیں. انہوں نے تفسیر ہی اس لیے لکھی ہے کہ کسی طارق مسعود کی ضرورت نہ رہے، تقی عثمانی ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ آج بریلویزم کی طرف احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھ دی ہے تفسیر، والیوم اوور والیوم لکھنی. اب میں لوکل مسجد کا پکڑوں یار، گرین پکڑی والا کدھر ہے؟ مجھے ذرا احمد رضا بریلوی رحم اللہ کی تفسیر سیکھنی ہے. تو کہیں گے تفسیر کیا سیکھنی ہے؟ قرآن سیکھنا بولنا. تفسیر سیکھتے تھوڑی ہے، وہ تو انہوں نے سکھا دی ہے، آپ کھول اور پڑھ. میری بات سمجھ رہے ہو بچہ؟ جی تو اگر میں آپ کو ایک کتاب لکھتا ہوں اور کھول کے بیان کر دیتا ہوں ہر کانسیپٹ کہ جی میں نے کچھ ڈسکور کیا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کے لیے آپ کو اب کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا میں نے کتاب پوری کھول کے بیان کر دی ہے نوال آپ کو؟ تو ہوں سمجھ رہے ہیں؟
سو جب بھی کوئی آپ سے کہے نا کہ ساحل میاں یا نوال خود نہ پڑھنا دین کو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اسے کہنا میں خود نہیں، میں تفاسیر پڑھ رہی ہوں، میں کوئی تفسیر لکھ نہیں رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں تفسیر، قرآن کی ترجمے کو پوری تفصیل سے لکھا ہے، پورا پورا 200 300 صفحوں کا باب باندھا ہوا ہے کسی عالم نے، میں وہ پڑھ رہی ہوں، اور ایک کو نہیں پڑھوں گی نا، 3 4 کو پڑھوں گی تاکہ کہیں ایک عالم کے تابع نہ آ جاؤں، میں بھی وہ نبی تھوڑی ہے، وہ ایک عام عالم ہے نا، تو 3 الگ الگ 4 4 6 6 علماء کو پکڑ کے دیکھیں ایک ہی آیت کے اوپر کیا تفسیر ہے ان سب کا، آپ کا علم بڑا ہے۔ پھر ہم کسی ایک کو بھی مطلب کسی ایک کے بھی مطلب یا زیادہ کے بھی کوئی تابع ہوں، پھر ہم خود ہی قرآن پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے؟ بالکل اور کا طریقہ ہے بیٹا، کسی ایک کو پکڑیں گی نا، اچھا میں ایک سوال سمجھ لوں، آپ نے یہ نہ الٹی بات کی، کسی ایک کو پکڑیں گی تو اسی کی سوچ کے تابع رہیں گی آپ، کیا پتا وہ غلطی کوتاہی کی اس نے، انسان ہے بھائی۔ نہیں، یہ نہیں کہہ رہی، جی میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کسی کو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر میں خود ہی مطلب کہ اگر میں خود پڑھ سکتی ہوں تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی بات خود سے سمجھ آ جائے گی نا، مطلب خود سے کیا پڑھ سکتی ہوں بیٹا، تفسیر تفاسیر شرح؟ نہیں نہیں، قرآن ڈائریکٹ۔ بیٹا آپ تفاسیر تک تو آئے نا میرے پاس بات لے کے، میں قرآن تک بھی آتا ہوں، فکر نہیں کرے، آپ عربی آپ پوری طرح جانتی ہیں آپ، نہیں پھر تو ترجمہ پڑھیے نا آپ، جی، تو لیکن ترجمہ سمجھ آ خود تو نہیں پڑھ سکتے نا بیٹا، بات سنیں، ترجمہ خود کیسے پڑھتی ہیں آپ؟ کسی نے کیا ہوا ترجمہ جو آپ پڑھ رہی ہیں نا، آپ خود ترجمہ تھوڑی کر رہی ہیں، جی۔ تو آپ کسی مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں نا، ہوں تو آپ مولوی صاحب سے سیکھ رہی ہیں جنہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، چاہے وہ تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، بریلوی صاحب نے کیا ہے، شیعہ نے کیا ہے، سنی نے کیا ہے، اہل حدیث نے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ جب وہ کہتا ہے نا قرآن خود پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو کہتے نا میں آپ ہی کے فرقے کے مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کیسے گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے تو عربی نہیں آتی، یہ بول رہے ہیں، ہوں انہی کے بزرگان کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ کیسے ہو جاتا ہے بندہ، ہوں سمجھ گئے نا بات؟ جی۔ سو یہ ہے کہانی، بہرحال اتنا جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں میں دیتا ہوتا، قرآن پاک کے اندر سیکشنز ہیں نالج کے، جو فقیہی معاملات ہیں اس کو علماء سے ضرور کنسلٹ کر لیں، جو لکھ گئے ہیں، ساری تفاصیل لکھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو شرعی احکامات ہیں جس سے استدلال کیا ائمہ کرام نے، وہ آپ علماء کرام کے پڑھ لیں، وہ یار میری طرف سے 6 بندوں سے سیکھ بھی لیں آپ 1 on 1، مگر حکمہ کے لیے کبھی بھی کسی ایک فرقے کو یا کسی ایک بندے کو مختص نہ کر لینا، حکمہ ہر جگہ سے لینی ہے قرآن کی، اوکے، میک شیور یو نو دیٹ۔ لیکن سر مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ مدارس اور یہ علماء تب سے ہیں جب سے پاکستان بنا تھا اور اب تک ہیں، تو علماء اور مدارس مطلب ہیں سب، میں کوئی خلاف بات نہیں کرتی، لیکن ابھی تک تو پاکستان میں اسلام نافذ تو دور کی بات، مطلب برے سے برا ہوتا جا رہے ہیں حالات، تو مطلب کیا فائدہ ہے اس کا کہ جب ہم کچھ کام ہی نہیں کر سکے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب ہم کوئی اور طریقہ ٹرائی کر کے دیکھیں یا کسی اور رخ کو اپنائیں، کہ مطلب کوئی کسی اور طرح سے کوئی طریقہ ہو جس سے ہم کوئی عمل کریں جس سے ہم تھوڑے ٹھیک ہو جائیں، اور اسلام تھوڑا مطلب پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ ہو نا، باقی تو اسلام تو دنیا کی ذمہ داری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلب اکیلے نے پوری دنیا کو وہ کیا تھا، لیکن ہم تو پڑھتے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سوال آپ کی نا جو سینس ہے نا ماشاءاللہ، وہ بڑے کام کی اور قابل استعمال ہے دین کے لیے، خود سوچ رہی ہیں آپ یہ سارے مسائل اور آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں مسائل، جی ماشاءاللہ امیزنگ، بڑی بہت مزہ آیا مجھے آپ سے یہ سوال سن کے، کہ کرنٹ ہے ابھی یوتھ میں ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، تو جی ہاں، مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہے نا، میں آپ کو نا کیسے سمجھاؤں، جب تک ہم نے بیٹا دنیا کا ذمہ نہیں لیں گے تب تک ہم پاکستان کو نہیں بچا سکتے، پاکستان سے آگے کا سوچیں تو پاکستان بھی بچے گا، اگر ہم نے صرف پاکستان پاکستان کھیلا تو پھر اپنا شہر بھی نہیں بچا سکیں گے ہم، اوکے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، دیٹس ہاؤ گروپ سائیکالوجی ورکس، جس کو گروپ سائیکالوجی کا نہیں پتا، گروپ بیہیویئر کا نہیں پتا،
وہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اور جس کو پتا ہے اس کو سائنس پتا ہے. اپنی تفصیل میں جا نہیں سکتا ہوں میں، مگر مجھے کسی دن پروگرام کرنا چاہیے کہ جب تک آپ تمام انسانوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو اپنے خاندان کے انسانوں کو بھی نہیں بچا سکیں گے. اور جو اس کے اپنے گھر کے اندر سے دراریں پڑ چکی ہوتی، پڑ جاتی. اپنا جو دائرہ ہے نا وہ بڑھائیں. آپ مسلمان عورت ہیں، دائرہ نہ صرف ہاریزونٹلی بڑھائیں جو اس وقت جتنے بھی انسان زندہ ہے، بلکہ ورٹیکلی بھی بڑھائیں جو آگے بھی آنے والی نسلیں ہیں، ان تک بھی پیغام صحیح پہنچانا ہے. اب مدرسوں نے کیا کیا ہے؟ مدرسوں نے اپنے اپنے کلرز کے اوپر بہت اچھی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑا اچھا نیٹ ورک بنایا ہے، انتظامی امور ٹھیک کی ہیں، مگر اپنے اپنے کلرز کے لیے کی. اوکے، وہ ہے نا کیا غزل ہے میرے بھائی جی، دور سے کی ابتدائے گفتگو، انتہائے گفتگو غاروں کے بیچ، واعظوں نے پھر سے سرحد تان لی، 5 جنگیں روز میناروں کے بیچ. کہ ہم تو روڈ کراس کرتے ہیں تو ہمارا مذہب بدل جاتا ہے. کیوں؟ ادھر بریلیوں کی مسجد شروع ہو گئی، ادھر وہ روڈ کریں گے تو ہماری اہل حدیث کی